الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پچھلے خطبہ جمعہ میں تیسرے پارے کی یہ پہلی آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، اس کے پہلے حصے کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ انبیاء کرام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کے فضائل بیان کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسا جملہ نہ بولیں، کوئی ایسے لفظ زبان سے ادا نہ کریں، کوئی ایسی سوچ نہ سوچیں جس سے ایک کی تو آپ شان بڑھا رہے ہوں لیکن نتیجتاً دوسرے کی شان کم ہو رہی ہو، تو یہ گستاخی کے زمرے میں آ جائے گا. چنانچہ اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی تھی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے خطبے میں اس آیت کے جو مزید 2 نکات ہیں، ایک کا تعلق اختلاف رائے سے ہے اور دوسرے کا تعلق جو بالکل اسی سے جڑا ہوا ہے وہ ہے تقدیر. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس گفتگو سے پہلے، کیونکہ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور 1 محرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی تھا. ان کی شخصیت کو بلا وجہ لوگوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ایک خاص سازش کے تحت، اور یہ بات بھی میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کی تھی کہ مسلمان کے روپ میں
مسلمان سکالر کے روپ میں آ کر دشمن نے ہمارے لٹریچر میں وہ خرافات بھری اور خود اعتراف کر کے گئے کہ ان مسلمانوں کی صدیاں گزر جائیں گی اس لٹریچر کو صاف کرتے کرتے، اور آج ہم اسی تاریخ کو یا انہی اوراق کو پڑھ کر نبی کے صحابہ کرام کے متعلق زبان درازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کفر ہے اور وہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ، پوری قوتوں کے ساتھ مسلمان امت پر یلغار کیے ہوئے ہے، انہوں نے ہماری بہت ساری شخصیات کی زندگی کو اچھے طریقے سے پڑھا، ان کی پلاننگ، ان کی پالیسیاں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ 3 صحابہ کرام حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید اور حضرت مثنى بن حارثہ، ان کے جو کارنامے تھے، ان کی جو تدبیریں ہوا کرتی تھیں، ان کی جو پالیسی اور پلاننگ ہوا کرتی تھی، عسکری اور جنگی میدانوں میں دنیا نے ان کو اسٹڈی کر کے اپنے لیے وہاں سے اصول وضع کیے، اور ان اصولوں کو آج مسلمان امت کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ وہ دشمن بھی ان کو ہیرو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ ریفارمر جس کو آپ کہتے ہیں، مجدد جس کو کہتے ہیں، کایا پلٹ دینے والا انقلابی آدمی، ان کو تسلیم کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور خود ان کی دعا تھی کہ اللہ مجھے مدینے میں رہائش اور شہادت کی موت۔ اب ان دنوں فتوحات کا سلسلہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا تھا، اور حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ کیپٹل تھا اسلامک اسٹیٹ کا، فرما روا تھے، خلیفہ تھے، تو وہ ریاستی امور کو چلا رہے تھے۔ اب دوسری طرف یہ دعا، شہادت کی موت، تو لوگ حیران ہوتے تھے یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ پھر واقعات جس دن ہوا یکم محرم کو، تو پھر سارے صحابہ کرام نے داد دی کہ عمر فاروق کا ایمان کتنا پختہ تھا اور کتنا یقین تھا ان کو اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر، کہ رب جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس بات کو چھیڑا جائے تو بہت سارے اور مسائل بھی نکلتے ہیں جو آج کل مختلف مکاتب فکر کے درمیان امتیازی مسائل بنے ہوئے ہیں، لیکن 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی ذرا جلدی وہ بھی سمجھتے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ابو لولو فیروز مجوسی مسجد نبوی کے اندر چھپا ہوا تھا، محراب والی سائڈ پہ۔ اب اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز کے اوقات دیکھیں، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، آج ہمارے بھائیوں نے اتنی مؤخر کر دی کہ صاف روشنی ہو جاتی ہے اور اس میں وہ فجر کی نماز کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر
حضرت عمر فاروق روشنی میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ بندہ چھپ کیسے سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلظ کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں حدیث میں، وہ اندھیرا، وہ تاریکی جس کے بعد روشنی آنے والی ہے، فجر کی نماز اسی میں ادا ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہماری اہل حدیث مساجد میں کوشش ہوتی ہے کہ تاریکی میں ہی جب صبح صادق ہو جائے تو اس کے بعد جلد ہی نماز ادا کر لی جائے، روشنی کا انتظار نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگا، زہر آلود، اور وہ ناف میں لگا اور انتڑیاں کاٹتا ہوا چلا گیا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ناف پر یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے نماز میں تو پھر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ زخمی ہونے چاہیے تھے، پیٹ محفوظ رہتا۔ آج تلک تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ خراش بھی آئی ہو، صرف پیٹ پھٹا تھا۔ تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نماز کے دوران ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پہ باندھتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عمر فاروق کی بصیرت اور ان کے مشورے پر جو امتیازات ہوئے ان پر کتابیں لکھی گئیں۔ آج مقام ابراہیم پر جو حجاج کرام 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا۔ مسلمان خواتین کے پردے کے جو احکام نازل ہوئے، پہلے حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، بعد میں آیات نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تھی، اس وقت حضرت عمر فاروق نے کیا رائے دی تھی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا تھا۔ اور بصیرت حضرت عمر فاروق کی کہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت علی نے بھی پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اگر اتنے کبیدہ خاطر ہو گئے، سارا مشن رک جائے گا، چھوڑ دیں عائشہ کو، آپ کی اور شادی کروا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا جو بھی فیصلہ، لیکن ایک اجازت دیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بولے، کہا یہ بتائیے کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ اب یہ بات سننے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یوں کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ جائیے اپنے دوست ابو بکر صدیق سے اپنے لیے ان کی بیٹی عائشہ کا رشتہ مانگیے۔ اللہ کے حکم سے رشتہ ہوا۔ یہ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عمر فاروق جلال میں آ گئے اور تلوار نکال لی اور کہا کہ بس مسئلہ حل ہوگا۔ ان سب لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، نہ صفوان کا کوئی قصور ہے نہ حضرت عائشہ کا قصور ہے، ان کا دامن پاک ہے، بس آپ مجھے اجازت دے دیں میں ان سب کو سیدھا کرتا ہوں۔ سارے صحابہ کرام بھی حضرت عمر فاروق کو ٹوک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عمر ذرا بات تو کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب یہ پوائنٹ کی بات، کہا جی دیکھیں اگر کوئی انسان رشتہ کرواتا ہے کسی کا تو وہ لڑکی والوں کا ماضی جانتا ہے یا حال جانتا ہے؟ پرانے رشتہ دار یا پڑوسی یا بزنس پارٹنر، اچھے لوگ معلوم ہوئی، ریکمینڈ کر دیا، رشتہ ہو گیا، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا، آگے چل کے یہ کیسے نکلیں گے، یہ تو بندوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر کسی انسان نے کروایا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جو اس کو پہلے یہ فیملی اچھی معلوم ہوئی، انہوں نے ریکمینڈ کر دیا، رشتہ ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے آرڈر پر ہوا، تو اللہ تو ہر شخص کا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا
کہ عائشہ پہلے کیسی تھی، اب کیسی ہے اور آئندہ کیسی ہوگی مرتے دم تک۔ اللہ کو ہر شخص کا پتہ ہے۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم الانبیاء بنائے، نبیوں کا بھی سردار بنائے، اور دوسری طرف آپ کے گھر میں گندی عورت لائے بیوی بنا کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ اکثر میچور بیٹھے ہیں، زیادہ تر تو شادی شدہ ہی بیٹھے ہیں، اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اگر ایک بندہ غلط ہے تو بے عزتی اس ایک شخص کی نہیں ہوتی، بے عزتی ان دونوں کی ہوتی ہے۔ اگر مرد غلط ہے، عورت کتنی ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لوگ اس کو نہیں جینے دیتے، تانے دیتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے۔ اس کے برعکس مرد کتنا ہی نیک متقی، بیوی اگر اس کی غلط ہے تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ عزت بے عزتی دونوں کی لازم و ملزوم ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی کہ اللہ کیسے آپ کی بے عزتی کروائے گا، ایک طرف تو یہ مقام دے اور دوسری طرف اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ریکارڈ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی انبیاء کرام رسول دنیا میں مبعوث ہوئے، ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جن کے گھر میں کافر عورت تو آ گئی بیوی بن کے، لیکن بیڈ کریکٹر عورت نہیں آنے دی اللہ نے، کہ نبی کی پھر عزت پہ مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ نے جب حضرت عمر فاروق کا یہ موقف سنا تو آپ نے بھی حضرت عمر فاروق کو شاباش دی کہ واقعتاً یہ بات تمہاری، لیکن دیکھو میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کیا کرتا ہوں، ادھر سے جو انسٹرکشنز آئیں گی اس پر عمل درآمد ہوگا، انتظار کرو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے فوراً گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر وہ سورہ نور کی 18 آیات نازل ہوئی اور واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ ان کا جھوٹا ایک پروپیگنڈا تھا، ایک پلان تھا آپ کو ٹارچر کرنے کے لیے، اور پھر جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے ان پر تہمت لگانے کی سزا بھی نافذ کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کو درے مارے گئے۔ یہ عمر فاروق کی بصیرت تھی۔ اس کے بعد جو ریفارمز کی، اسٹیٹ کس طریقے سے اسٹیبلش کی اور معاملات کس طریقے سے چلائے، وہ ایک دنیا حیران ہے آج بھی۔ اور حضرت عمر فاروق کے کچھ ایسے واقعات ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک بندہ قتل ہوا، اب اس کی ڈیڈ باڈی تو مل گئی راستے سے، لیکن قاتل کا نہ پتہ چلا۔ کئی مہینے گزر گئے، اس کے بعد باہر روڈ پہ کچرے کے پاس نیو بورن بیبی ملا، نو مولود بچہ ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بچہ اٹھا کے لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اتنے مہینوں سے پریشان تھا کہ وہ قاتل کون ہے، وہ بندہ کون ہے جس نے وہ قتل کیا، آج پکڑا گیا۔ وہ نو مولود بچہ دیکھا، اس کے پاؤں دیکھے اور کہا کہ اس قبیلے کے کہ جا کے چیک کرو، جو دایا عورتیں ہیں ان سے پوچھو کہ اس قبیلے کی کس عورت کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا۔ قبیلے کا نام لے لیا، یہ پاؤں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ فلاں قبیلے کا۔ چنانچہ وہ عورت صاف ظاہر ہے لائی گئی جس کا وہ بیوی تھا، اور اس نے بتایا کہ جی میرے ساتھ اس نے بدکاری کی، اس وقت تو جو ہوا زبردستی اس نے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے پھر اس کو وہیں پر خنجر مارا تھا، قتل کر دیا تھا، اور لاش میں نے اس کی باہر پھینک دی تھی، تو وہیں سے میں پریگننٹ ہوئی اور یہ بچہ آج میں نے اس طریقے سے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ معمولی آدمی نہیں۔ ابھی اسی آیت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا کہ دوسرا مسئلہ تقدیر کا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیرو تھے اور کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ہم نے پچھلے خطبے میں بھی بات کی تھی کہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے،
پیارے نبی کے ساتھ ان کو محبت تھی، نبی کا دیدار ان کو ملا تھا۔ یہ شرف، یہ سعادت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حاجی ہونا، صدقہ خیرات کرنے والا ہونا، یہ تو انسان کے بس میں ہے، کرے یا نہ کرے۔ اللہ نے وسائل دیے تو کر لیتا ہے، تقویٰ موجود ہے تو۔ لیکن صحابی ہونا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو کیا ہم سارے نہ چاہتے ہوتے کہ ہماری پیدائش رسول اللہ کے دور میں ہوتی، ہماری ان سے ملاقات ہوتی اور ہم بھی صحابی بنتے؟ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے جن کو چنا وہی صحابی ہوئی ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لہذا میں نے پچھلے خطبے میں جو بات آپ سے کی، ایک صحابی بھی اس کے متعلق زبان بند، اگر کوئی غلط الفاظ بولتا ہے بہت بڑا جرم کرتا ہے، دین میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال آگے چلیے، اس آیت کے جو اگلے 2 پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، 10 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ پہلی بات کہ اختلاف رائے، کوئی شک نہیں ہے، یہ 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں، ہر بندے کا سوچنے کا اپنا زاویہ ہوتا ہے، علم بھی برابر نہیں ہے، عقل، فہم، بصیرت بھی برابر نہیں ہے، تو رائے مختلف ہوگی۔ ایک ماں باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی، نہ صرف کہ صلاحیتوں میں برابر نہیں ہوتے، مزاج میں بھی برابر نہیں ہوتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سب ایک سوچ سوچیں اور ایک بات کریں؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین از نیچرل تھنگ، اختلاف رائے ہوگا۔ اب اس پر پتہ نہیں کہاں سے وہ عبارت گھڑی کہ اختلاف امتی رحمتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میری امت کے درمیان اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اختلاف رائے ہوگا، یہ تو فطری بات ہے، لیکن شریعت تو اس کے خلاف جاتی ہے، کہتی ہے کہ اختلاف ہوا فوراً اتفاق کرو، فوراً ایک ہو جاؤ، بیٹھ کے ڈسکس کر لو، جس کی بات ویلڈ ہے، جس کی دلیل قوی ہے، اس کے ساتھ متفق ہو جاؤ، اختلاف باقی نہ رکھو۔ تو امت کا اختلاف رحمت کیسے ہو گیا؟ اختلاف تو ختم کرنا ہے، ورنہ وہی ہوگا قتل و غارت، مار دھاڑ، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں، کفر کے فتوے، یہ سب ہوگا۔ اختلاف ختم کرنے کے پھر اصول کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، وہ اس وقت ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر اتنی سی بات کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امت کے درمیان جو اختلاف ہے یا اختلاف رائے ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں، ایسا نہیں ہے، اختلاف کو ختم کرنا۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، تو اب یہاں سے تقدیر کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زنا سے منع کیا، سزا بھی بتائی ہے، لیکن کیا لوگ کر نہیں رہے؟ اللہ نے شراب سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، چیٹنگ فراڈ سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، لیکن لوگ بول نہیں رہے، یہ جرائم ہو نہیں رہے، تو کیا لوگ اللہ سے طاقتور ہو گئے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کو سمجھیے، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے 2 چیپٹرز ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ ان کا احتساب کرے گا۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، اپنی مرضی کی ہے، وہاں ان بندوں کا احتساب نہیں۔ مثلا کون کب پیدا ہوگا، کس خاندان میں پیدا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، عمر کتنی پائے گا، پیسے کتنے کمائے گا، یہ ساری چیزیں
اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے، مذکر یا مؤنث، یہ سب رب کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو اب اس بنیاد پہ کوئی کمتر اور کوئی بڑا ایسا نہیں ہے، اس پر کسی کا احتساب نہیں ہے۔ آپ مرد کیوں رہے، آپ عورت کیوں نہیں بن گئے؟ آپ عورت کیوں رہے، آپ مرد کیوں نہیں بن گئے؟ آپ کالے کیوں تھے، گورے کیوں نہیں بنے؟ آپ نے صرف اتنے پیسے کمائے، اتنے کیوں نہیں کمائے؟ یہ سوال نہیں ہوگا۔ موت کا وقت بھی مقرر، بیماری اور بہت ساری چیزیں، ذرائع موجود ہیں، آپ نے علاج کروانا ہے سب کچھ، لیکن شفا ادھر سے ہوگی، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگی۔ یہ رب کے اختیار میں، بندوں کے اختیار میں بالکل نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ میڈیسن میں، نہ کسی چیز میں۔ تو یہاں پر بندے کی گرفت بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ مثلا نماز ہے، اللہ نے حکم دیا نماز کی پابندی کرو، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی ساری چیزیں، اور کچھ گناہوں سے روکا ہے۔ یہ بندے کے اختیار میں ہے، اگر ان کی وہ پابندی نہیں کرتا، حکم عدولی کرتا ہے تو اس کا احتساب ہے، آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، دنیا میں بھی رکھی ہے۔ اب اسی حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا بصیرت آمیز فیصلہ۔ ایک بندہ، اس نے چوری کی اور شکایت ہو گئی، مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، اور عدالت میں جرم دو طرح سے ہی ثابت ہو سکتا ہے، یا تو وہ ملزم جس کی کمپلین آئی ہے وہ خود تسلیم کر لے کہ ہاں جی یہ جرم میں نے کیا، اور اگر یہ نہ کرے تو پھر اس کے خلاف 4 گواہ، کہیں 2 گواہ، اور گواہ خریدے ہوئے نہ ہوں، جینین وٹنس، پھر وہ انکار بھی کرتا رہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ اگر سچے گواہ ہیں تو جرم ثابت ہوگا۔ اب جرم اس بندے پر جب ثابت ہوا اور سزا پھر چوری کی کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا۔ جب جلاد ہاتھ کاٹنے لگا تو کہنے لگا جناب آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہو کر، تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چوری کی ہے، اگر تقدیر میں نہ لکھا ہوتا تو میں کیسے چوری کرتا؟ لہذا میرا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، سارا تقدیر کی بات ہے، میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت عمر فاروق کا جواب سنیں، کہا کھولو نا ذرا تقدیر کی وہ کتاب، وہ صفحہ تو پڑھو، کیا لکھا ہوا اس میں؟ تقدیر کے اس صفحے پہ جہاں یہ لکھا ہوا کہ تم فلاں دن چوری کرو گے، اس کی اگلی لائن پہ یہ بھی لکھا ہوا تقدیر میں کہ فلاں تاریخ کو تمہارا جرم ثابت ہوگا، حکومت عمر فاروق جیسے بندے کی ہوگی اور شرعی فیصلہ ہوگا اور تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ تم چوری کرو گے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارا ہاتھ کٹے گا۔ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا جی سمجھ آ گئی مجھے۔ کہا نہیں ایسے نہیں سمجھ آئی، ہاتھ آگے کرو۔ تو یعنی وہ اتنے بصیرت والے لوگ تھے، ان کے ساتھ اٹکل پچو کوئی نہیں کھیل سکتا تھا، دنیا اسی لیے تو ان سے خائف ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آج بھی بہت سارے لوگ کئی چیزوں میں بڑے آرام سے کہتے تقدیر کا فیصلہ، جو تقدیر میں تھی، جو لکھا تھا وہ تقدیر میں تھی۔ یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں نا، وہاں آپ تقدیر کو بلیم نہ دیں، وہاں ہم ذمہ دار ہیں اور اللہ کے ہاں ہماری باز پرس ہونی ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، انہوں نے تقدیر کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، اب ایک پاؤں پہ بندہ کھڑا ہو گیا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہنے لگا جی وہ کیسے، تو میں گر جاؤں گا۔ فرمایا یہ ہے تقدیر، یعنی کچھ اختیارات تمہارے پاس تھے ایک پاؤں اٹھانے کا،
اور ایک لمٹ ہے، اس کے بعد تم بے بس ہو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب کے اختیار میں ہے. یعنی دوسرا پاؤں اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے، وہ تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ ہے بات. اور ان کے آپس کے جو تعلقات تھے، آج اس چیز کو بھی نا آپ 8-9 دنوں میں سنیں گے کوٹ پٹانگ میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے تو پوری تفصیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ سب کچھ لکھا کہ ان فقہ کی کتاب میں، ان کی حدیث کی کتابوں میں چیپٹر پورے موجود ہیں. باب قضاء علی فی ایام ابی بکر، باب قضاء علی فی ایام عمر، باب قضاء علی فی ایام عثمان. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فیصلے جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں کیے، حضرت علی کے وہ فیصلے جو حضرت علی نے عمر فاروق کے دور خلافت میں کیے، حضرت علی کے وہ فیصلے جو حضرت علی نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں کیے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ آج کے یہ جو اونٹ پٹنگ باتیں کی جاتی ہیں کہ خلافت ان لوگوں نے غصب کر لی تھی، ان سے چھین لی تھی، ان کا حق تھا، یہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے دست و بازو بن کے ان کے ساتھ چلے، اسٹیٹ کو چلایا، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے. اور پھر علامہ صاحب نے اپنی مثال دی تھی کہ ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت علی کو معاذ اللہ تم نے شان بڑھاتے بڑھاتے آج کے سیاستدانوں سے بھی کم تر سمجھ لیا. جس کا ان کے ساتھ اختلاف رائے ہے، حزب اختلاف میں بیٹھا، ان کا عہدہ قبول نہیں کرتا ہے، کہتا میں جب اس حکومت کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں تو اس کا حصہ بھی نہیں بنوں گا. اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق نے 3 مرتبہ جب مدینہ سے باہر جا رہے تھے قائم مقام خلیفہ بنا کے بھی گئے. تو موقع مل گیا تھا، اگر انہوں نے غصب کی ہوئی تھی تو آپ واپس نہ کرتے، قابض ہو جاتے. نہیں، غلط نقشہ کھینچا، ایسے لوگ نہیں تھے وہ. تو آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقت پر مبنی لٹریچر پڑھیں اور وہ باتیں سنیں جو مولانا حضرات علماء کرام کے روپ میں آ کر لوگوں کو صحابہ کے خلاف ایسی باتیں کریں، آپس میں لڑانے کی کوشش کریں. وہ مذہبی رہنما نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اس سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. امت کو اتفاق کی ضرورت ہے. اختلاف تو تباہی ہے، اور ساری تاریخ گواہ ہے کہ اختلاف کر کے دنیا نے کبھی کچھ نہیں حاصل کیا، اتفاق ہی سے حاصل کیا. لیکن اتفاق کا ایک میرٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا گیو اینڈ ٹیک جس کو آپ کہتے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے ایک دن اللہ کی عبادت کر لیں، ایک دن ہمارے بتوں کی کر لیں، ہماری آپ کی صلح. پھر یہاں بھی آ گئے کہ اچھا عبادت بھی اللہ کی کریں روزانہ ہی، ہمارے بتوں کی صرف تعریف کرتے ہیں. اب زبانی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ایگری نہیں کہ جو باطل ہے میں اس کو کرٹیسائز کروں گا، تنقید کروں گا، اس کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں. پھر یہاں تک آ گئے کہ اچھا عبادت بھی اللہ کی کریں، تعریف بھی اللہ ہی کی کریں، ہمارے بتوں کے متعلق اتنا تو کر لیں کہ آپ ان کو کرٹیسائز نہ کریں. نو کمنٹس. تب بھی ہماری آپ کی سوچ کتنا آسان تھا کہ ٹھیک ہے جی میں کچھ نہیں کہتا. جیسے آپ کہتے ہو اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ بھی غلط اصول بنایا ہے. اپنا چھوڑو نہیں، آپ اگر غلط ہیں تو آپ کو چھوڑنا ہے اپنا راستہ، دوسرے کو چھیڑو نہیں. دوسرا آپ کے سامنے غلط کام کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے، سمجھانا ہے، اس کی خیرخواہی کرنی ہے. غلط بنائے جملے اور اس کو ہم نے مس انٹرپریٹ کیا اور غلط فہمی میں چلے گئے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا، اس کے اندر اس طرح کی کوئی خرافات نہیں ہے. اس کے اندر پیس ہے، امن ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے بڑا حوصلہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. جہاں یہ موجود نہ ہو تو وہاں پھر اسلام نہیں کوئی اور ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں
اللہ کا دیا ہوا یہ بہترین تحفہ اسلام، اس کو اپنے سینے سے اس طرح لگائیں جس طرح پیارے نبی نے حکم دیا، اور اسی پر ہماری موت بھی آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن سرخرو فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔